السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دانش بھائی، ابو دانش بھائی، آپ نے کہا کہ صرف جمعے میں لے کر آتے ہیں اور مسجد کو جو ہے وہ کھلونا کھانا بناتے ہیں اور بڑے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹوں کو بھیج دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بچہ مسجد میں پیشاب بھی کر دیتا ہے اور بچے مسجد میں دوڑتے پھرتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھیں، کئی لوگ نماز میں سستی بھی کرتے تھے، لیٹ بھی آتے تھے، جو پہلے آتے تھے وہ بھی وہ لوگ موجود تھے۔ جہاں تک یہ بات کہ بڑے سستی کرتے ہیں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، تو جو سستی کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور منافقانہ علامت ہوگی اس میں، جو نماز جماعت کی نماز میں سستی کرتا ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ اس بات پر کہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، تو جی میرے پیارے بھائی، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جتنا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بہتر ہے۔ نمبر دو یہ کہ نیتوں کا جو ہے وہ معلوم ہونا، دلوں کا بھید وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ ہم تو اندازہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے، ماں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بابے کو کہا، خاوند کو کہا کہ اس منع کو بھی ساتھ لے جاؤ، تو یہ تو دل کی بات ہے نا، یہ تو دل کی بات ہے۔ دل میں تو ہم نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے کسی کے، اندازہ ہم نے لگانا نہیں ہے خواہ کا، ہم نے حسن ظن کرنا ہے۔ ہم یہ حسن ظن کیوں نہیں کر لیتے کہ خاتون نے بچے کو اس لیے بھیجا تاکہ منا مسجد جائے اور ابھی بچپن سے ہی منع کا مسجد کے ساتھ تعلق اور لگاؤ ہو جائے؟ ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ہم نے سوء ظن ہی کیوں اختیار کیا ہے؟ اور اسی طرح آپ کا بھلا ہو، بچوں کو یہ لوگ مسجد میں بھیج دیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بچے آیا کرتے تھے، اور جتنا کوئی کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ میں اچھا ہے تو اس کو تو ہم جو ہے وہ کنڈیم نہ کریں اور اس کو ہم تسلیم کریں۔ باقی رہ گیا، آپ نے کہا بچے پیشاب کر دیتے، دور نبوی میں تو بچہ نہیں، بہت بڑا بدو تھا، ہاں جی، عرابی دیہاتی، وہ آیا، اور مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں، شہر بھی کوئی عام نہیں، مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی پاک ہے اور حضور علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ بچہ نہیں تھا، یہ بڑا بدو دیہاتی آیا، شلوار کھولی اور مسجد میں موتر کرنے بیٹھ گیا۔ تو لوگ دوڑے اس کی طرف، دوڑنے کے لیے کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، اسے تسلی سے پیشاب کرنے دیا گیا۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ میاں مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس نے باقی لوگوں کے تیور بھی دیکھے اور حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بھی دیکھا۔ تو وہ کیا، میں کہتا ہوں آج 14 صدیوں تک اس کی نسل بھی سمجھ گئی ہوگی کہ بھئی ایسا نہیں کرنا، تو پیشاب تو بڑا بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ تو چلو بدو تھا نا، آج کی بات ہے، آج کی بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، پہلے گئے ہیں تو مزید لے جائے، مجھے بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حرمین کی زیارت کرائے۔ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری مسجدوں میں نا فل کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، فل کے، مثلا میری مسجد اگر 60 فٹ چوڑی ہے، 60 فٹ لمبی ہے، 40 فٹ چوڑی ہے، تو یہاں مسجدوں میں فل کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، مگر حرمین میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہاں زیادہ سے مربع صورت میں کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے، اور وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ کم از کم 7 ضربے 7 کا، ہاں، کہیں بہت بڑا ہوگا تو 8 ضربے 8، 10 ضربے 10 کے کارپٹ بچھے ہوں گے۔ یہ کیوں ہیں؟ مسجد نبوی میں بڑی عمر کے لوگوں کے بھی پیشاب نکل جاتے ہیں، بوڑھے کا پیشاب نکل گیا، مریض کا پیشاب نکل گیا، یا کوئی ویسے رش میں پھنسا اور پیشاب نکل گیا، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی کو الٹی اور قے آ جاتی ہے۔ تو خود میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ جب اس قسم کا معاملہ ہوا تو فوراً خدام آتے اور آ کر جہاں پر پوٹی پیشاب ہوا تھا یا الٹی ہوئی تھی یا اس طرح کی کوئی پلیدگی ہوئی، فوراً انہوں نے اسی جگہ کو، ایریے کو کور کیا، وہاں پر موجود کارپیٹ کو بڑے آرام سے انہوں نے لپیٹا، اسے گاڑی میں رکھا، ان کی وہ جو ڈسپوزیبل چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں، اور اس جگہ وہاں انہوں نے ایک نیا کارپیٹ صاف ستھرا بچھا دیا۔ تو کیا خیال ہے؟ حرمین میں تو بچہ بھی پیشاب کر رہا ہے، آپ کا بڑا بھی پیشاب کر رہا ہے،
مریض کا بھی پیشاب نکل جاتا ہے، مجبور لاچار کا بھی پیشاب نکل جاتا ہے. ہاں تو میرے بھائی یہ تو معاملہ صرف عام کی بات تو نہیں ہے. اور سبحان اللہ بچے دوڑتے ہیں، بچے دوڑنے کے متعلق حسن و حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں. اصل میں ہمارے اندر برداشت کب کی مر چکی ہے، برداشت ہے ہی نہیں. اگر میرا چھوٹا بچہ یا آپ کا چھوٹا بچہ اگر ہم کم عمری سے ہی اسے مسجد میں نہیں لائیں گے، بڑے ہو کر ہم شکایت کر رہے ہیں قاری صاحب دعا کیجیے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. اس نے کیا خاک نماز پڑھنی ہے؟ آپ نے بچپن میں ہی اسے مسجد کا منہ دکھایا ہوتا تو وہ نماز پڑھتا. اب اللہ تعالیٰ نیک اور صحت والی نیک اعمال والی زندگی دے میرے بچوں کو، تو الحمدللہ وہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو کیسے لگانا ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے حنین، انتہائی کم عمر ہے، مگر اسے بھی پتا ہے کہ یہ جھاڑو اٹھا کر مسجد میں لگانا ہے. کیوں؟ وہ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اماں ابا کہتے ہیں او جی مولوی صاحب قاری صاحب دعا کریں، بچہ نماز نہیں پڑھتا. اس نے کیا خاک نماز پڑھنی؟ باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، دادا بے نمازی، چاچو بے نمازی، بچہ کبھی مسجد گیا نہیں، اس کو مسجد لگتی ہی اجنبیت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صحیح مسلم. آگے اس کے اماں ابا اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں. تو جب ہم بچے کو بچپن سے ہی کم عمری سے ہی مسجد میں لے کر آئیں گے تو وہ بڑے ہو کر ایک بہترین نمازی بنے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہوگا. تو جہاں تک ہے نا دوڑنے کا سوال، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے اور حسن و حسین دوڑتے ہوئے آتے اور پیارے نبی خطبے سے اتر کر ممبر سے اتر کر اپنے نواسوں کو جا کر اٹھا لیتے. اور یہ بھی ہمیں حدیث بیان ہوئی بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کے اندر کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ نے اپنی نواسی کو اٹھا رکھا ہے. جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو بٹھا دیتے، جب قیام میں کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے، بٹھا لیتے، اٹھا لیتے. سبحان اللہ. اور رہ گیا معاملہ کہ بچے نمازیوں کے آگے دوڑ پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی سبحان اللہ دو باتیں سن لیں. آپ کی نماز ایک تو اس وقت ضائع ہوگی جب گدھا یعنی کھوتا، کتا یعنی ڈاگی اور بڑی عمر یعنی حائضہ عورت، جوان بالغہ عورت اگر آپ کے اور سترے کے بیچ میں یا آپ کے سامنے سترا نہیں اور آپ کے سامنے سے گزر گیا تو تب آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. بچے کے آگے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا کیا ہے کہ امام کا سترا وہ مقتدیوں کا سترا ہے. نماز با جماعت ہو رہی ہے، بڑے بھلے بچے آگے سے گزر جائیں یا بڑے آگے سے گزر جائیں آپ کی نماز درست ہے. یہ بھی بخاری میں ہے. اور صرف یہ تو بندے کا بچہ ہے نا، اگر نماز با جماعت ہو رہی ہے اور صفوں کے سامنے کھوتا پھر رہا ہے گدھا تو بھی نماز کو فرق نہیں پڑے گا. کیسے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی قبر اطہر طائف میں ہے، مسجد طائف کے قریب میں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بخاری میں فرماتے ہیں، میں تو ویسے حدیث پڑھتا ہوں تو الحمدللہ دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آن لائن میں مووی دیکھ رہا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے نیزہ گاڑا گیا تھا، سترا لگا ہوا تھا. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما میں اپنی کھوتی پہ آیا، اپنی گدی پہ آیا اور اپنی کھوتی کو صفوں کے آگے آ کر میں رکا اور اترا اور وہیں اس کو چھوڑا اور آ کر صفوں میں شامل ہو گیا. اب بتائیے صفوں کے آگے بندہ بھی ہے اور کھوتا بھی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اگر امام کے سامنے سترا ہے تو نماز با جماعت میں امام کا سترا مقتدیوں کا بھی سترا ہے. اس لیے نماز با جماعت میں اگر بچے دوڑ رہے ہیں تو دوڑنے دو، آپ کی نماز نہیں خراب ہوگی کیونکہ امام کا سترا وہ آپ کا سترا ہے.
مزید یہ کہ بچوں کو بھی سمجھانا ہوتا ہے نا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 فٹ کے بدو کو سمجھا رہے ہیں، یہ بچہ نہیں تھا، کوئی چھوٹا سا بیبی میمنہ نہیں تھا، 6-7 فٹ تو اس کی امید ہے قد رہی ہوگی نا، تو بڑی عمر کا ایک بدو دیہاتی تھا. ہم ہوتے تو جوتے مار بلکہ اس کی جان ہی لے لیتے، شوٹ کر دیتے، بھائی اس کو مارو گولی، بس اس کی سزا صرف سزائے موت ہے اور کچھ نہیں ہے. مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو بڑی سکون سے پیشاب کرنے دیا اور پھر اس کو پیار سے سمجھایا. تو جب 6-7 فٹ کے بدو کو، دیہاتی کو، کوئی عمر بھی شاید اس کی امید ہوگی، یعنی جب بڑی عمر کا ہی ہوگا نا، آپ 20 لگا لیں یا 50 لگا دیں یا 40 لگا لیں، جب 20-40 سال کا بندہ مسجد میں پیشاب کر دے، ہم نے اس کے گریبان کو نہیں پکڑنا، اس کو پیار سے سمجھانا ہے. تو بچہ تو کہیں زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو پیار سے سمجھائیں. آپ کے انڈیا میں کیا، ہمارے پاکستان میں یہی حال ہے. بچہ آیا اور اس بچے نے اون کر دی، آ کر دی ہے، آواز نکال لی، آگے دوڑ پڑا، طوفان کھڑا ہو جاتا ہے مسجد میں. مسجد میں طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، گویا بچہ نہیں آئے گا، بچہ نہیں آیا، کوئی سوسائڈ آ گیا. ہاں، یہ کوئی سوسائڈر آ گیا کہ ابھی دھماکہ ہونے لگا تھا. اور بڑے بوڑھے جو موجود ہوتے ہیں وہ جناب گرم ہو رہے ہوتے ہیں اور سیخ پا ہوتے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہماری نماز میں خلل ہو رہا ہے. حضور نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھیں، حضور کی نماز میں خلل نہ آئے. ہمارے آگے سے بچہ گزر جائے، ہماری نماز خراب ہو جائے. اصل میں ہم ہیں ہی بے حضور نا، ہم ہیں ہی بے حضور. ہم پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر سے دکان کا حساب بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ، حضور اور صحابہ کی نماز، صحابی کو بحالت نماز تیروں پہ تیر لگتے رہے مگر وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہا. ہمیں مچھر کاٹ لے، ہم کہتے ہیں ہوئی، ہاں، ہم ساری نماز میں جناب مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں، کبھی رومال سیدھا ہو رہا ہے تو کبھی کھجلی ہو رہی ہے تو کبھی کیا کر رہے ہیں. ہماری نماز ہی بے حضور ہے. صحابہ کو تیر لگ رہے ہیں، ہمیں سوئی چبھ جائے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. اس کو تیروں پہ تیر لگ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اس کا خضوع خراب نہیں ہوا. اور ہم بچوں کو لے کر پریشان ہیں کہ مسجد میں بچہ نہ آیا، گویا کہ سوسائڈ آ گیا ہے. تو بھائی یہی عمر ہے تربیت کی، اسی عمر کے اندر ہی تربیت ہوگی. آج اگر آپ کا بچہ مسجد سے مانوس ہو گیا تو مرتے دم تک وہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کی تفسیر بنا رہے گا، تشریح بنا رہے گا. تو اس لیے بھلے کتنا ہی چھوٹا بیبی کیوں نہیں ہے، جتنا ہی چھوٹا بچہ کیوں نہیں ہے، ماں باپ اپنے ساتھ اس کو لائے. یہ عمر ہے سیکھنے کی. بلکہ نیشنل جغرافک والوں نے ایک اور بھی بڑی مزیدار بات دکھائی ہے. وہ یہ انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک ماں، ایک عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں موجود ہے، گود میں نہیں، باہر نہیں، اندر ہے، ابھی پیٹ کے اندر ہے، ڈیڈ کے اندر ہے. اب بچہ پتہ ہے کیسی تربیت لیتا ہے، سبحان اللہ. بچہ کیسے تربیت پاتا ہے، وہ ماں کو، حاملہ عورت کو، پریگننٹ عورت کو ایک خاص قسم کا میوزک سناتے ہیں میڈیکل سائنس کے حساب سے. تو پریگننٹ عورت کو ایک خاص قسم کا میوزک بار بار پریگننسی کے دوران سنایا گیا. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں بچے روتے بھی ہیں، تو وہ بچہ جب پیدا ہونے کے بعد رونے لگتا، اسے وہی میوزک سنایا جاتا، بچہ فوراً چپ ہو جاتا. اب دیکھیے بچے کیسے مانوس ہوتے ہیں، بچے کیسے سیکھتے ہیں. تو بچہ تو ماں کے پیٹ میں موجود تربیت لیتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، باہر کو نہیں نکلا. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ تربیت لے رہا ہے. تو پیدا ہونے کے بعد وہ کیسے تربیت نہیں لے گا. تو جب یہ صورتحال ہے تو میرے بھائی ہم چھوٹے سے چھوٹے بچے مسجد میں لائیں، وہ پوٹی کر دیں، پیشاب کر دیں، دوڑنے لگ جائیں، ہر چیز کا ایک حال موجود ہے. یا تو یہ کہ نعوذ باللہ ہم کسی ایسی شریعت کے پیروکار ہوں کہ جناب تھوڑی دیر بعد آگے دیواریں چین آ گئی، لو جی اب کیا کریں. ایسا تو ہے نہیں.
سبحان اللہ، میں صدقے تیواری جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی شریعت پر، لیلھا کنہاریہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھیے حضور پر درود جتنا پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی شریعت لیلھا کنہاریہا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، وہ دن تو روشن لوگوں ہوتا ہی ہوتا ہے، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رات بھی روشن کی روشن ہے۔ کیا کیا آپ کو بتاؤں اور کیا کیا دکھاؤں؟ کون سا دنیا کا مسئلہ ہے کہ جس کا اس شریعت کے اندر حل موجود نہ ہو؟ اب آپ اور ہماری مساجد کے اندر جناب کئی گز لمبے کارپیٹ قالین بچے ہیں، بچے نے کر دیا پیشاب، اب کیا کریں؟ تو پوچھ لیتے ہیں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹے منع نے، بیبی نے، بچے نے مسجد کے کارپیٹ قالین پر موتر دیا، پیشاب کر دیا، تو کیا کریں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ صحیح بخاری میں ہے، وہ جب عرابی پیشاب اس نے کر لیا نا، اس بدو دیہاتی نے پیشاب کر لیا، آپ نے 2 ڈھول 2 بالٹی پانی وہاں بہا دینے کا کہا، لو مسجد صاف ہو گئی، بس اتنی سی الجھن تھی۔ اور کیا بتایا؟ وہ تو چلو بدو تھا نا 6-7 فٹ کا، ہاں، اور 20-40 کا، اب منا منی پیشاب کر دیتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تو میرے نبی موجود ہیں، پوچھ لیتے ہیں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے پیارے نبی بتا رہے ہیں آپ کو، کہاں پر؟ ابو داؤد کتاب الطہارہ کے اندر، یرش من بول الغلام، منا پیشاب کر دے، پانی کے چھینٹے مار لو، بس اتنی سی پرابلم تھی۔ آپ کی مسجد میں کارپیٹ پہ، بستر پہ، کپڑوں پہ منع نے پیشاب کر دیا، یرش من بول الغلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ کہ اس پیشاب پہ پانی کی چھینٹے مار دو، بس بات ختم ہو گئی۔ اور اگر منی نے، بچی نے پیشاب کر دیا، یغسل من بول الجاریہ، وہاں آپ اس کو دھوئیں، اس پر پانی بہا دیں، جیسے بدو کے پیشاب پر پانی بہا دیا گیا۔ تو ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اور آپ نے کہا سبحان اللہ، میں قسم رب کعبہ کی، میرا علم ختم ہو جائے گا، میں سالوں بولتا رہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم نہ ہو۔ آپ نے کہا نا مسجد میں بچے دوڑتے ہیں، او جی یہ تو بچے ہیں، آئیے یہ 6-6 فٹ کے، ہاں جی 6-6 فٹ کے حبشی ہیں، اور کہاں دوڑ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں دوڑ رہے ہیں، اور حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضور کی گھر والی بھی دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی کہیں باہر کی نہیں ہے، واہ سبحان اللہ ہے، یہ بھی بخاری میں۔ حبشی لوگ مسجد نبوی کے سین میں کھیل رہے تھے، یا مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، نیزہ وغیرہ، اور اماں جی عائشہ حضور علیہ السلام کی پیٹھ پیچھے آپ کے کندھے مبارک پہ سر رکھے حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ تو جب بندہ نیزہ بازی کرتا ہے یا تلوار بازی کرتا ہے، کیا خیال ہے ابو دانش بھائی، وہ یا سننے والے، وہ میرے باباؤ جو مسجد میں بچے کے آنے کو یوں سمجھتے ہو جیسے بچہ نہ آیا مسجد میں سوسائڈر آ گیا، وہ جی دوڑو دوڑو دھماکہ ہونے والا ہے۔ تو جب بندہ نیزے بازی کرتا ہے، اچھل کود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ تو آپ تو بچوں کے دوڑنے کو رو رہے ہو، یہاں مسجد نبوی میں 6-6 فٹ کے 50-50 30-30 سال کے نوجوان اچھل کود رہے ہیں، تو پھر بچہ کیوں نہیں دوڑ سکتا؟ اور بچے کو سمجھائیں ہم، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں نہیں، وہ سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھنا ہے، یہاں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں بچوں کو لائیں، اور اس وقت کے پہلے لائیں کہ پھر آپ رونے بیٹھ جائیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس وقت سے پہلے بچوں کو لائیں۔ آپ کو 7 سال کی عمر میں اللہ کی قسم بچے کو نماز کا کہنا ہی نہیں پڑے گا، کہ جب آپ اس کو کم عمری میں مسجد میں لائیں گے 7 سال کی عمر میں کہنا ہی نہیں پڑے گا، 10 سال کی عمر میں بچے کو مارنا ہی نہیں پڑے گا۔ جب آپ اپنے چھوٹے چھوٹے منی کو مسجد لائیں گے، وہ تو بچپن سے ہی مسجد سے مانوس ہو جائیں گے۔
پھر مرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا، وہ نماز وہ پڑھیں گے، دعا آپ کے لیے کریں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔